أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے یہودیوں کی عہد شکنی کے بارے میں فرمایا گیا کہ عہد شکنی کرنا ان کا عام دستور ہے، اور ان کی وعدہ خلافیوں کی ایک بڑی وعدہ خلافی یہ کہ جب ان کے پاس وہ رسول تشریف لائے جن میں چند خاص صفات تھیں، ایک یہ کہ وہ رب کے پاس سے آئے، اور دوسرا یہ کہ وہ پیغمبر خود ان کی کتابوں اور ان کے پیغمبروں کو سچا کرتے ہیں، یعنی ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ تو آئیے پہلے اس آیہ کریمہ کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، وَلَمَّا واو کا معنی اور، لما جب، جاءہم آیا ان کے پاس، جاء آیا ہم ان کے پاس، رسول ایک رسول، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، یہ تین الفاظ ہیں، من سے، عند پاس، طرف، اللہ اللہ کی، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، لما اس کی جو، معہم ان کے ساتھ ہے، مع ساتھ، ہم ان کے، معہم ان کے ساتھ ہے، نبذا نبذا پھینک دیا، فریق ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو، یعنی جنہیں، اوتوا الکتاب اوتو دی گئی، الکتابہ کتاب، اوتوا الکتاب کتاب دی گئی، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پشتوں کے، وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم گویا کہ وہ، کأن گویا کہ ہم وہ، لا یعلمون وہ کچھ جانتے ہی نہیں، لا یعلمون وہ کچھ نہیں جانتے ہیں، لا نہیں، یعلمون جانتے ہیں، لا یعلمون یعنی نہیں جانتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو عزیز سامعین، فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کا رسول تشریف لے آیا، تو یہاں رسول سے مراد سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توریت، زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و احوال کا بیان تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود ہی
ان کتابوں کی تصدیق ہے، لہٰذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ اور تفسیر در منصور میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت اور قرآن کا تقابل کیا، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ تو فرمایا انہوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ تو پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب کی طرف بے التفاتی کی۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کی مترادف ہے، اگرچہ اسے روز پڑھے اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھے۔ جیسے یہودی توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا، گویا اسے پس پشت ڈال دیا۔ افسوس آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت مشابہ ہے کہ قرآن پاک کو عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے گھروں اور مسجدوں میں الماریوں کی زینت تو ہیں، ریشمی غلاف بھی ان پر موجود ہیں، لیکن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان الماریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی تہ جم چکی ہے، اور حقیقتاً وہ گرد ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ آج کہاں ہے وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال و حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ڈر جاتے ہوں اور ان کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہوں، جن کے دل و دماغ پر قرآن کے انوار چھائے ہوئے ہوں۔ افسوس وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارق قرآن ہو کر۔ نیز اس آیت سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بے رخی اور بے توجہی کی علامت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جاہل کی طرح ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔